ایک خوبصورت صبح تھی۔ سورج کی ہلکی سنہری روشنی آہستہ آہستہ کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ ہوا پردوں کو ہلکے ہلکے ہلا رہی تھی۔ اسی روشنی نے گولڈی لاکس کے چہرے کو چھوا۔ گولڈی لاکس ایک پیاری سی چھوٹی لڑکی تھی جس کے سنہری بال سورج کی روشنی میں چمکتے تھے۔ سورج نکل آیا، اسکول کا وقت ہو گیا۔ نیچے کچن میں اس کی ماں مصروف تھی۔ چولہے پر برتن رکھے تھے اور ہلکی سی خوشبو پورے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ امی، میں اسکول جا رہی ہوں۔ ارے نہیں بیٹا، ابھی تو بہت جلدی ہے، ابھی اسکول کا وقت نہیں ہوا۔ کیوں نہ تم باہر سیر کے لیے چلی جاؤ، جنگل کے کنارے سے کچھ جنگلی بیریاں توڑ لانا۔ واہ، یہ اچھا آئیڈیا ہے، میں ابھی جاتی ہوں۔ اس نے ایک چھوٹی سی ٹوکری اٹھائی اور خوشی خوشی گھر سے نکل گئی۔ جنگل کا راستہ بہت خوبصورت تھا۔ لمبے درخت، ہری گھاس، رنگ برنگے پھول، اور وہ کبھی پھولوں کو دیکھتی، کبھی تتلیوں کے پیچھے دوڑتی اور کبھی درختوں کے درمیان سے گزرتی۔ وہ کھیلتے کھیلتے جنگل میں مزید اندر چلی گئی۔ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ وہ گھر سے کافی دور آ گئی۔ کچھ دیر بعد اسے بھوک محسوس ہونے لگی۔ اس کے قدم آہستہ ہو گئے، وہ تھک بھی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے درختوں کے درمیان ایک چھوٹا سا خوبصورت غر دکھائی دیا۔ یہ جنگل میں کس کا غر ہو سکتا ہے؟ شاید مجھے یہاں کچھ کھانے کو مل جائے۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے تک گئی اور ہلکے سے دستک دی۔ ہیلو، کوئی ہے؟ مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے دروازہ آہستہ سے دھکیلا۔ وہ آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئی۔ وہ کچن میں پہنچی اور اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ میز پر 3 پیالے رکھے تھے، ان میں گرم گرم دلیا تھا۔ خوشبو اتنی مزیدار تھی کہ گولڈی لاکس کا پیٹ زور سے گڑگڑانے لگا۔ وہاں 3 کرسیاں بھی تھیں، ایک بڑی، ایک درمیانی، ایک چھوٹی۔ گولڈی لاکس پہلے بڑی کرسی پر بیٹھی۔ اس نے بڑا چمچ اٹھایا اور دلیا چکھا۔ آؤچ، یہ تو بہت گرم ہے۔ وہ فوراً کرسی سے اٹھ گئی اور سامنے والے پیالے کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر وہ درمیانی کرسی پر بیٹھی، درمیانے پیالے سے دلیا چکھا۔ یہ تو بہت ٹھنڈا ہے۔ پھر وہ چھوٹی کرسی پر بیٹھی۔ اس نے چھوٹا چمچ اٹھایا، دلیا چکھا۔ واہ، یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ وہ خوشی خوشی سارا دلیا کھانے لگی۔ جیسے ہی اس نے آخری چمچ کھایا، کرسی چرچرائی اور اچانک کرسی ٹوٹ گئی۔ لگتا ہے میں نے کرسی توڑ دی۔ اتنا کھانے کے بعد اسے نیند آنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگی اور اوپر سے ہلکی اوپر پہنچ کر اسے 3 بستر نظر آئے۔ پہلا بستر بہت بڑا تھا۔ وہ اس پر لیٹی۔ یہ تو بہت سخت ہے۔ پھر وہ درمیانے بستر پر گئی، وہ بہت نرم تھا۔ پھر وہ چھوٹے بستر پر گئی، یہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی اور چند لمحوں میں سو گئی۔ اسی وقت گھر کے اصل مالک واپس آئے۔ وہ 3 ریچھ تھے، پاپا ریچھ تھا اور ماما ریچھ۔
वो अंदर आए और हैरान हो गए। किसी ने मेरा दलिया छेड़ा है। किसी ने मेरा दलिया भी खाया है। किसी ने मेरा सारा दलिया खा लिया और मेरी कुर्सी भी तोड़ दी। वो सब ऊपर गए। मेरे बिस्तर पर कोई सो रहा है। गोल्डी लॉक्स चौंक कर जाग गई। वो फौरान खिड़की से बाहर कूद गई और जंगल की तरफ भाग गई। तीनों रेच हैरान खड़े रह गए। इंसान वाकई अजीब होते हैं। और उस दिन के बाद रेछों ने सीख लिया, इंसान वाकई अजीब होते हैं।